بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نیک دل حاضرین مجلس، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم ایک نکاح کی بابرکت مجلس میں شریک ہیں، اور یہ نکاح افضل ترین عبادت ہے. ہم نکاح کی مجلس میں رسمی طور پر شرکت کر لیتے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، شرکت ہو جاتی ہے، بلکہ نکاح کی مجلس میں بھی عبادت کی نیت سے شرکت کی جائے، کیونکہ یہ افضل ترین عبادت ہے. اور نکاح کے مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. آج کل ہماری نوجوان نئی نسل جو شادی سے پہلے ہی بڑھاپے کی حالت میں نظر آتی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری اولاد شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو فوری طور پر نکاح کے مواقع اور نکاح کی تیاری نہیں کی جاتی، جس کے سبب پھر زنا کے دروازے کھلتے ہیں. اس لیے نکاح کے مقاصد میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، شوہر بیوی کے ذریعے سے اور بیوی شوہر کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی سے بچیں. یہ بنیادی مقصد ہے. اور نکاح کا دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں کو آپس میں عزتیں مل جاتی ہیں. اور نکاح کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس سے نیک اولاد کا حصول آسان ہو جاتا ہے. اور نکاح کا چوتھا مقصد زندگی کا پرسکون ہونا. دیکھیے، پرسکون ایک لفظ ہے، سکون ہونا، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے. جب شوہر نکاح کے دو لفظ پر یہ اقرار کرتا ہے کہ جی میں نے فلاں کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا، یہ دو لفظ نہیں ہوتے قبول کیا، اس کے پیچھے پوری زندگی کی ایک داستان ہوتی ہے کہ جی میں نے قبول کیا، ہر اعتبار سے قبول کر لیا. اسی لیے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں میاں بیوی کی جنت یہ ہے کہ دونوں ایک ہوں اور نیک ہوں. اور میاں بیوی اگر آپس میں ایک دوسرے کی نظر میں اچھے بننا چاہتے ہیں تو اس کے 3 اصول ہیں. ایک تو یہ کہ آپس میں اتنی محبتوں کے ساتھ رہیں کہ کسی اور کی طرف نگاہ ہی نہ اٹھنے پائیں، محبتیں. نمبر 2، عزت، ایک دوسرے دونوں کی اس اعتبار سے عزت کریں کہ دونوں کا مقام دونوں کے دلوں میں برابر رہے. دیکھیے، جانور بھی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، تو ایک انسان کیسے برداشت کر پائے گا؟ لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے طویل تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہترین دوا جسے استعمال کیا جائے وہ محبت اور عزت ہے. کسی نے کہا کہ حضرت اگر پھر بھی اثر نہ ہو تو فرمایا اس کی مقدار بڑھا دی جائے، لیکن یہ ایسی دوا ہے کہ اس کا اثر ہو کر رہتا ہے. اور نکاح کے بعد ایک شوہر پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جی نکاح کے 2 لفظ سن کر وہ نوجوان لڑکی جو کسی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور کسی ماں کے دل کا قرار ہوتی ہے، صرف نکاح کے 2 لفظ سن کر وہ آنگن بھی چھوڑ دیتی ہے جہاں وہ کھیل کر بڑی ہوتی ہے، سب کچھ قربان کر کے شوہر کے پیچھے خاموشی کے ساتھ چلی آتی ہے. تو بہادر تو وہ کہلائی
اگر ہم اس کے حقوق کا خیال نہ رکھ سکے، اس کی عزت اور اس کی عزت نفس کا لحاظ نہ رکھ سکے، تو پھر ہمیں کس نے بہادر کہا؟ لہٰذا ایک شوہر ہونے کے حیثیت سے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ہونے والی بیوی کا خاص خیال رکھیں، اس کا خیال رکھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، ذہنی ہم آہنگی۔ یہ نہ ہو کہ بیوی کوئی اور بات کہہ رہی ہے اور ہم نے اس کو درمیان میں خاموش کر دیا کہ چپ ہو جا، پہلے ہی سے تمہیں تو کم عقل پیدا کیا گیا ہے، تمہیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، درمیان میں ایک لطیفہ عرض کر دیتے ہیں، پھر بات بھی ختم کر دیں گے انشاءاللہ 2-3 منٹ میں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ میاں جی آپ تو ہر جگہ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ آپ کو کس نے عقل مند کہا؟ آپ تو ہر جگہ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ شوہر نے کہا بات تو صحیح ہے، تمہارے ابا نے پہلے شروعات کی تھی بیوقوف بنانے کی، تمہارے ابا نے ہی شروعات کی تھی۔ ایک شاعر صاحب نے شعر بنایا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ بیوی کے پاس لائے کہ دیکھو میں نے شعر بنایا ہے۔ بیوی نے کہا یہ کوئی خاص شعر نہیں ہے، لاؤ میں جواب دیتی ہوں۔ پھر اس نے جواب دیا کہ تم تو تھے ہی گدھے، تمہاری عقل میں کہاں دم تھا، کشتی وہاں کیوں لے گئے جہاں پانی کم تھا۔ تو ذہنی ہم آہنگی، جی بیوی، شوہر اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا بن جائے کہ اس کی بیگم بے غم ہو جائے، اور بیوی اپنے شوہر کے لیے اتنی اچھی بن جائے کہ اس کا مرد اس کا ہمدرد بن جائے، اور دونوں کی زندگی بندگی پر آ جائے۔ اس کو سکون والی زندگی کہتے ہیں، اس کو سکون والی بہترین زندگی کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنانے کی فکر کریں، جی، اور ہماری اولاد اگر نکاح کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو فوری طور پر نکاح کی فکر کی جائے۔ یہ ایک بہت بڑا اہم پیغام ہے جو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں۔ امیر شریعت سید شاہ عطا اللہ بخاری نور اللہ مرقدہ ایک دفعہ ایک صاحب کے یہاں مہمان بنے، پتہ چلا کہ ایک لڑکی ہے اور وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی تک نکاح کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ اماں نکاح کر دو، شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ تو اماں کہنے لگی حضرت ابھی تو منہ سے دودھ کی بدبو آ رہی ہے، ابھی تو منہ سے دودھ کی خوشبو آ رہی ہے، ابھی کیسے نکاح کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا اماں ابھی نکاح کر دو، جب دودھ خراب ہو جائے گا تو انسان نہیں پئیں گے، پھر کتے ہی پئیں گے۔ آج ہماری یہ صورتحال ہے، لہٰذا ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی بیٹی اور بیٹیوں کے فوری طور پر جب وہ شادی کی عمر کو پہنچے نکاح کر کے فارغ کر دیا جائے، تاکہ ہمارے سر کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ادا ہو جائے اور ان کی ایک پرسکون زندگی کی شروعات ہو جائے۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں ماں کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے۔ لہٰذا بیوی کی وجہ سے ماں پر ظلم نہ ہو اور ماں کی وجہ سے بیوی پر ظلم نہ ہو، دونوں کے لیے برابر کیفیات رہے، دونوں کے لیے برابر ذمہ داریاں ادا کی جائے، جی۔ اور یاد رکھے باپ ایک ایسا سورج ہوا کرتا ہے کہ جب وہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہر طرف اندھیرا ہی چھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب گھر کا ایک سایہ اڑ جاتا ہے تو پھر ہر طرف قبرستان ہی قبرستان نظر آتا ہے۔ لہٰذا بہترین اور کامیاب شوہر کی نشانی یہ ہے کہ وہ جہاں ایک طرف بیوی کی رسپیکٹ کرے، اس کے حقوق ادا کرے، وہیں دوسری جانب اپنے ماں باپ کا بھی خاص خیال رکھے۔ یہ اس کی کامیاب شوہر ہونے کی علامت ہے۔ بس یہ کچھ نصیحت کی باتیں ہیں، بر وقت میرے ذہن میں آئی تو میں نے عرض کر دی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک ہونا اور نیک ہونا یہ میاں بیوی کی دنیا کی جنت ہے۔ لہٰذا پہلے ہی دن سے دونوں یہ معاہدہ کر لیں کہ آج سے ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، جی، آج سے ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، موت تک ہماری نماز نہیں قضا ہوگی، یہ پرسکون زندگی ہے۔ موت تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مل کر رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ ہے پرسکون زندگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہمیں عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائیں، ہونے والے نکاح کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائیں، اور جو باتیں اور جو ذمہ داریاں بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام ذمہ داریوں کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو نکاح کے مقاصد ہے اللہ تعالیٰ وہ مقاصد بھی ہمیں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔